दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद मुर्दा अपने घर वालों को कितने साल तक याद रखता है और कितने साल तक उनकी याद में रोता रहता है। दोस्तों, हम में से हर एक ये जानता है कि इस दुनिया की जिंदगी बस थोड़ी सी है। एक ना एक दिन हम में से हर एक को इंतकाल करना है और इस खत्म होने वाली दुनिया को छोड़कर अपनी असली ठिकाना यानी आखिरत की तरफ जाना है। और मौत एक ऐसा दरवाज़ा है जिसमें से हर एक को गुजरना है, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो। हर एक को मौत के दरवाजे में से गुजरना है। जिस तरह की अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लुन नफ्सिन जायक़तुल मौत, कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। यानी कि हर वो चीज़ जिसके अंदर जान है उसको एक ना एक दिन मरना है। मेरे दोस्तों, दुनिया और आखिरत के बाद एक और दुनिया है जिसको हम आलम बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम जिन्नों इंसान की रूहों को अपने अमाल के हिसाब से इसमें रहना होता है और रूह कहीं भी हो जिस्म के साथ उसका कनेक्शन रहता है। कब्र पर आने वालों को वो पहचानती है और ये कहना कि फ़लाँ की रूह फ़लाँ के अंदर चली गई या इसने दोबारा जन्म ले लिया, ये अकीदा कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। हदीस शरीफ में आता है कि जब मुसलमान मरता है तो उसके रास्ते खोल दिए जाते हैं कि वो जहाँ चाहे चला जाए। और हज़रत सईद बिन मुसैयब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हज़रत सलमान फ़ारसी, अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हम आपस में मिले तो एक दूसरे से कहा कि अगर हम तीनों में से पहले कोई इंतकाल करता है तो बताना कि मौत के बाद उसके साथ क्या मामला हुआ। कहा, क्या जिंदे और मुर्दा भी मिलते हैं? तो फरमाया, हाँ, मुसलमान की रूह जन्नत में होती है और वो अपनी मर्जी से जहाँ चाहे जा सकती है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या मरने के बाद मुर्दे अपने घर वालों को याद करते हैं? जब किसी इंसान का इंतकाल होता है तो मरने वाले शख्स को ये मालूम होता है कि अब हम इस दुनिया से इंतकाल होकर आलम बरज़ख में आ गए हैं और उसको ये सारी चीज़ें याद होती हैं कि हमारा घर है, मकान है, रिश्तेदार हैं और हमारे भाई बहन भी हैं और हमारी एक फैमिली है। और यहाँ तक कि जब इस मुर्दे की रूह निकल जाती है और उसको दफनाया जा रहा होता है तो उस वक्त वो मुर्दा अपनी आंखों से उन सारी चीज़ों को देख भी रहा होता है। यानी कि उसकी रूह तमाम चीज़ों को देख रही होती है और उसको ये पता होता है कि अब हमें कफन पहनाया जा रहा है और अब हमारे जनाजे को उठाया जा रहा है। लिहाजा नेक बंदे के जनाजे को लोग उठाते हैं तो वो कहता है, ए लोगो, जल्दी मुझे लेकर कब्रिस्तान की तरफ चलो और बहुत ही जल्द मुझे मेरे असली ठिकाने यानी कब्र के अंदर पहुंचा दो, क्योंकि उसको मौत पर ही पता चल जाता है कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। यानी आगे आने वाली जो मंजिलें हैं वो अच्छी हैं या मुश्किल, सख्त हैं या आसान, उसको पहले से पता चल जाता है। क्योंकि रूह निकलते वक्त की जो तकलीफ़ होती है उसी से मरने वाले को ये अंदाज़ा हो जाता है और उसको ये मालूम हो जाता है कि उसका आगे क्या अंजाम होने वाला है। इसी वजह से जो मोमिन बंदा होता है वो कहता है कि मुझे जल्दी लेकर चलो और मुझे कब्र के अंदर उतार दो और मुझे असली ठिकाने तक मुझे पहुंचा दो। क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। मेरे दोस्तों, जब गुनहगार और बेनमाजी इंसान की मौत होती है तो वो चिल्ला चिल्ला कर ये कहने की कोशिश करता है कि ए लोगो, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ए मेरे बच्चों, यानी कि वो अपनी फैमिली से कहता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कमाया, इनके लिए घर और मकान बनाया और अब तुम हमें हमारे घर से निकालकर अंधेरी कोठरी यानी कब्र के अंदर क्यों डालने जा रहे हो? उसे बहुत घबराहट होती है तो वो कहने की कोशिश करता है कि ए लोगों, मुझे मत लेकर जाओ। बहरहाल दोस्तों, जब उसे कब्र के अंदर रख दिया जाता है तो उसको ये पता होता है कि अब हम कब्र के अंदर हैं और हमारी फैमिली और हमारे रिश्तेदार उसका पिछली दुनिया में है जहाँ पर वो पहले रहता था। इसी वजह से रिवायत में आता है
کہ جب کوئی انسان اپنے کسی مردے کی قبر پر جاتا ہے تو وہ مردہ اس قبر پر آنے والے کو پہچانتا بھی ہے کہ یہ ہمارا فلانا شخص ہے۔ اگر باپ قبر کے اندر ہے تو وہ پہچان لیتا ہے کہ ہماری قبر پر جو آیا ہے وہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے۔ جس طرح کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص اپنے بھائی کی قبر پر یا پھر اس شخص کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس کو وہ دنیا کے اندر جانتا تھا اور وہ اس کو سلام کہتا ہے تو وہ اس کا سلام سنتا بھی ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور وہ قبر پر آنے والے کو پہچانتا بھی ہے، اور اگر قبر پر کوئی اس کا پیارا رشتہ دار جاتا ہے تو قبر والے کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اگر مردہ گناہ گار ہے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے سزائے بھگت رہا ہوتا ہے تو وہ قبر والوں کو پہچان کر بھی اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا، کیونکہ قبر کے اندر اس کی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے اور وہ عذاب سے پریشان ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا قبر پر آنے والوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا۔ اور جب ہم کسی قبرستان پر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو وہ قبر والے ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے اور جب اس ایصال ثواب کو تحفہ بنا کر اس مردے کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس وقت اس کو ایسی خوشی ملتی ہے کہ اس سے پہلے اس کو ایسی خوشی کبھی نہیں ملی ہوتی۔ بہرحال دوستو، جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اسے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم بہت عیش کی زندگی میں تھے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے جنت تھی، اور قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کرتا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی کے اندر اس کو سکھ تھا اور دنیا کی زندگی کے اندر وہ اس طرح کے عذاب میں گرفتار نہیں تھا۔ اسی وجہ سے گناہگار شخص دنیا کی زندگی کو یاد کرتا رہتا ہے اور اپنے گھر والوں کو یاد کرتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کرنے کو کہا گیا ہے، کیونکہ ایصال ثواب کرنے سے جو گناہگار ہوتے ہیں ان کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور جو نیکوکار ہوتے ہیں ان کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہر حال میں اپنے مرنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ و استغفار کریں تو ہم صرف اپنے لیے ہی نہ کریں بلکہ اپنے تمام رشتہ داروں اور مومنوں کے لیے بھی کریں۔ اور دوستو، جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ دنیا کی زندگی کو یاد نہیں کرتا، کیونکہ دنیا کی زندگی اس کے لیے قید خانہ تھی، اور اس کے لیے قبر کی زندگی یعنی کہ عالم برزخ کی زندگی جنت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور اس کو جنتی کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں، اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے جنت کی خوشبوئیں قبر کے اندر اس کو محسوس ہوتی ہیں، اور نیک بندہ بڑی ہی راحت اور سکون میں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو دنیا کی اور اپنے گھر والوں کی کسی بھی قسم کی کوئی فکر اور پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ اب وہ اپنی اس زندگی میں ہوتا ہے جس کے اندر اس کو راحت اور سکون ہوتا ہے اور جس کے اندر اس کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اور وہ اسی میں خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر اس کو کسی قسم کا کوئی دکھ، پریشانی اور تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے راحتیں ہی راحتیں ہوتی ہیں۔ اور جو گناہگار بندہ ہوتا ہے اس کو یہ دنیا بہت یاد آتی ہے اور وہ قبر کے عذابوں سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ بہرحال دوستو، جو اصل چیز ہے وہ عمل ہے، جس طرح کی علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل پر یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر انسان کے اعمال اچھے ہیں تو موت سے اچھا کوئی میسیج نہیں، اور اگر انسان کے اعمال خراب ہیں تو موت سے برا اس کو کوئی میسیج نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے، تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو،
بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور نماز جنازہ کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کسی میت کی نماز جنازہ 40 مومن پڑھے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میت کے لیے ان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس میت کی نماز جنازہ 100 مسلمان پڑھیں اور اس کے لیے دعا کریں تو ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور امام ابن قیم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا کرنا ہے، لہٰذا قبر کے پاس کھڑے ہو کر میت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہیے، جس طرح کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں رکھتے تو فرماتے، بسم اللہ و علی سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفنا کر فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔